صلاۃ و سلامن علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظالم یزید کا ظلم بڑھا اور یزید مدینہ شریف میں دنگا فساد کروانا چاہتا تھا، امام حسین کو قتل کرنے کی یزیدیوں نے پلاننگ بنائی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ دیا، مدینہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مکہ آ گئے۔ مکہ میں کچھ مہینہ قیام کیا، وہاں کی زمین بھی آپ کے لیے تنگ کی گئی کہ امام حسین یہاں بھی نہ رہ پائے، تو کوفہ کے رہنے والے کوفیوں نے لگ بھگ 150 خط بھیجے امام حسین کی برگاہ یا حسین آپ کوفہ آئیے، آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ یزید جیسا ناہنجار پلید بیمار ذہنیت کا کفر کا مریض، ہر گناہ کا مریض، گناہ کی لذتوں میں ملبس ایسے خبیث انسان کو میں امیر المومنین مان نہیں سکتا۔ یا حسین آپ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، لہذا ہم صرف آپ کی بیعت قبول کریں۔ یہ خطوط ہے کتنے ورثے سب 150 آتا رہا حسین آ جائیے۔ امام حسین جانتے تھے کہ کوفیوں کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ امام حسین جانتے آئے وہ سردار جنت ہے۔ آپ سمجھئے کہ جو جنت کے سردار ہے اللہ نے اسے کتنی عقل عطا فرمایا۔ ہم جانتے تھے کوفی ساتھ دینے والا نہیں، اور مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام تھے، ان لوگوں نے روکا حسین مت جائیے۔ یہ کوفی آپ کے بھائی کے ساتھ بدعہدی کر چکے ہیں، امام حسن کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے، مگر امام حسین نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ جان رہے ہیں حسین کہ کوفہ والے اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، مگر پھر بھی جا رہے ہیں کربلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بار بار امام حسین کو کربلا کا منظر دکھایا، بار بار دکھایا تھا، شہادت کا مرتبہ دکھایا تھا۔ حسین شہادت کے رتبہ اور مرتبہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو۔ قرآن میں شہادت کا ذکر ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے شہادت کا مرتبہ امام حسین کو ماتھے کی آنکھوں سے دکھایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری محرم کی تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں، 7 تاریخ سے پانی آپ کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے، مگر 7 تاریخ سے پہلے، 7 محرم سے پہلے یزیدی لشکر میں جو لوگ تھے، انتہائی کی سرپرستی میں لگ بھگ 1000 لشکر، تو وہ 1000 لشکر امام حسین کے پاس آ کر کے پانی پیتے، کیا ہے پاس میں پانی آ کر کے پیتے تھے، وضو کرتے تھے۔ معلوم ہوا میدان کربلا میں حسین پانی کے محتاج نہیں تھے، پانی امام حسین کا محتاج تھا۔ پانی امام حسین کا محتاج تھا، پلاتے رہے یزیدی لشکر کو،
مگر 7 تاریخ کے بعد جب زیادہ ٹائٹ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی جگہ پہ رات میں سفر کرتے ہیں، صبح میں خیمہ آپ کا لگتا ہے اس جگہ پہ جس جگہ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور عربی میں اس کا نام ہے تف۔ کیا نام ہے؟ تف۔ اور تف کو کہتے ہیں کربلا۔ جی کیا کہتے ہیں؟ جی تف کو کربلا کہتے ہیں، تف کو کربلا کہتے ہیں۔ عربی میں نام ہے تف۔ حضرات، امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ رات بھر کا سفر رہا، یہاں پہ آ گئی کون سی جگہ ہے؟ کہ حضور یہ تو تف ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہی وہ تف ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، نانا نے یہ منظر بار بار دکھایا۔ جی جی بے شک، نانا نے یہ منظر بار بار دکھایا ہے، پہچانی ہوئی زمین ہے۔ امام حسین کی قسمت نہیں بدلے گی، امام حسین تو جنتیوں کے سردار بن کر کے پیدا ہوئے۔ شہادت نے آپ کو شہیدوں کا سردار بنا دیا، مگر امام حسین کی شہادت سے ایک گمنام زمین دنیا کے نقشے سے ابھر کر کے آئی، اور پوری دنیا اسے کربلا کے نام سے کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے پوچھا عالم خیال میں یا حسین؟ آپ تو تمام ولیوں کے سردار ہیں، اگر آپ صرف بد دعا کر دیتے تو 22,000 یزیدی فوج ختم ہو جاتی، حسینی بچ جاتی، حسین بچ جاتا۔ تو جواب ملا، میرے ماننے والوں، کربلا کا میدان کرامت دکھانے کے لیے نہیں ہے، شہادت کا فلسفہ سمجھانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں کرامت نہیں دکھانا ہے، بلکہ قیامت تک رسول اللہ کی امت کو بتانا ہے کہ اگر زندگی مشکل موڑ پہ گزر پائے اور سامنے میں اسلام ہو تو اس وقت کس طریقے سے مشکلات کا سامنا کر کے اسلام کا تحفظ کرنا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لہذا امام حسین کربلا میں آپ اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تلاش کرنا کہ مشکل کشا ہونے کے بعد مشکل کو کیوں نہیں دور پائے، پریشانی کو کیوں نہیں دور پائے۔ حضرات، امام حسین پریشانی کو اپنی دور کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ امت کی پریشانی کو دور کر دیا ہے، قرآن کی حفاظت کر دیا ہے، اسلام کی حفاظت کر دیا ہے۔ قیامت تک قرآن میں انٹرفیئر ہونے سے امام حسین نے بچا لیا ہے۔ جب کوئی بھی یزید ہوگا، یزید کیسا ہوگا، قیامت کی صبح تک نہ اسلام کو بدل سکتا ہے نہ قرآن کو بدل سکتا ہے۔ حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اللہ فرماتا ہے، مٹی میں مل گئے سبھی کتے یزید کے، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین یا حسین یا حسین۔ انما یرید اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت اللہ کو خوب پاکیزہ ستھرا بنا دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، پلیدی دور کر کے آپ کو خوب ستھرا بنا دے۔ تو اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے سب سے ستھری پاکیزہ جماعت جو ہے وہ اہل بیت کی، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ